الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق فامسحوا رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل وعلا سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کا ارادہ اور قصد کر لو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا رؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ وضو کے بارے میں چند ارشادات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضأ، جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی مفتاح کنجی اور پاکیزگی، کنجی جو ہے پاکیزگی اور وضو ہے، اور اس کی تحریم جو ہے ابتدائی اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اور اس کی تحلیل خاتمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد، ترمذی اور دارمی نے اس کو روایت کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور، جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی جو ہے یہ طہور اور وضو ہے، طہارت اور وضو ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جس طرح کنجی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اسی طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک دن اس طرح وضو کیا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، ناک کی صفائی کی، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ پورا جو ہے اسے دھویا، اس کے بعد دایاں ہاتھ کونی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بایاں ہاتھ کونی تک 3 مرتبہ دھویا، اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں 3 بار دھویا اور بایاں پاؤں بھی 3 بار دھویا۔ پھر کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بالکل ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسا میں نے وضو کیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، اس کے مطابق وضو کیا، پھر 2 رکعتیں نماز ادا کی دل کی پوری توجہ کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس ضمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک دفعہ اعضاء کو ایک بار دھو کر وضو کرے تو یہ وضو کا وہ درجہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور جو وضو کرے 2 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھو کر، یعنی 2 بار اپنے اعضاء دھوئے تو اس کو دگنا ثواب ملے گا، اور جس نے وضو کیا 3 دفعہ اعضاء کو دھو کر، فذالک وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، تو یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، یعنی ان کے وضو کی طرح وضو ہے۔ یاد رکھیے، وضو کے 4 فرائض ہیں، ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اس بارے میں ابتداءً سورہ مائدہ کی آیت
آپ سماعت کر چکے ہیں کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، منہ دھونا، پورا چہرہ پیشانی سے تھوڑی تک اور دونوں کانوں کی لووں کے درمیان دھونا، سر کا مسح کرنا کم از کم چوتھائی سر کا اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور پھر اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ دھونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا پانی ڈالے کہ وہ بہہ جائے، اگر 2-4 قطرے بھی ٹپک پڑیں تو وضو ہو گیا، اور اگر 2-4 قطرے بھی نہیں ٹپکتے ہیں تو پھر اس کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا جو ہے یہ سنت ہے۔ پاکیزگی اور طہارت سے ہی عبادتوں کا اجر بھی ملتا ہے، عبادتوں کی لذت بھی ملتی ہے، اور عبادت کی اصل روح جو ہے وہ بندے کو میسر آتی ہے، اور اجر بھی ثواب اللہ سبحانہ وتعالی بھی اسی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ قرب الہی کا ذریعہ پاکیزگی اور طہارت ہے۔ وضو سے ظاہر کو پاک کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن سے باطن کو پاک کیا جاتا ہے۔ انسان کا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہوں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب اور اللہ اور اس کے رسول کی معرفت، اجر و ثواب اور دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ ہمیں پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔